اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا۔ اس پر ایک صلح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صلح میں یہ لکھا گیا کہ آئندہ سال آپ تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ کو خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال 7 ہجری میں عمرے کی قضا کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب حضور عمرے کی قضا کے لیے تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 یعنی 1400 صحابہ حضور کے ہمراہ تھے۔ اب مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا اور حرم مکہ میں حرمت والے مہینے میں وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور اس میں جنگ کی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے اور اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ہی یہ تھا کہ ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی اور نہ حرمت والے مہینوں میں یہ کافر بھی کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ لہٰذا جب مسلمانوں کو یہ تردد ہوا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور اس وقت جنگ کی فرمایا کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں سیاق و سبق جو ابھی آپ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا، تو اب اس آیت میں دوبارہ بتایا گیا کہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا، اب بھی تمہارے ساتھ اگر آمادہ قتال ہیں یعنی وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں کافر، تو پھر تم بھی دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی تمہیں بھی انہیں اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ چنانچہ پھر یہ فتح مکہ ہوا تو جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو پھر انہیں مکے سے نکال دیا گیا ان کافروں کو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے بڑا نہیں، کیونکہ یہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، اور ان کا فتنہ کیا تھا؟ ان کا فتنہ شرک تھا، اور فرمایا کہ فتنہ ان کا شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا، یہ ان کا فتنہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ ان کا فتنہ جو ہے ان کے قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں پر ایک قابل غور علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ وہ لوگ کہ جو اسلام دشمن ہیں اور مسلمانوں کے یعنی وہ ایسی ایسی مکاری اور ایسی ایسی عیاریاں کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام دشمن لوگ یہی آیتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں نے کافروں کو مارا۔ اگر اس آیت میں آپ غور کریں تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کافر
کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ امن ہو یا جنگ، صلح ہو یا لڑائی، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ صرف یہاں پر اگر آپ آیت میں غور کریں گے تو دوران جہاد اگر وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو تو پھر انہیں قتل کرو، یہ کہا گیا۔ تو یہ اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں، یہی آیتیں پڑھ کے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ایسے مکاروں لوگ سے بچنا چاہیے، اور ان کی ہوشیاریوں سے ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس آیت میں یہ فرمایا مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ مسجد حرام شریف علماء فرماتے ہیں اس کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ یہ حرم کہلاتا ہے، اور حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پھر کہا گیا کہ کفار وہاں حرم کی ابتدا میں یعنی حرم کے علاقے میں تم سے اگر جنگ کی ابتدا کر دیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرنے کے لیے، انہیں جواب دینے کے لیے تمہیں قتل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کے اس اتنے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور اسلام یہ وہ واحد دین ہے کہ جو کافر اگر اسلام قبول کر لے تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اگر آج بھی کوئی بوڑھا ہو جائے کافر میں یعنی کفر میں وہ بوڑھا ہو گیا، لیکن اگر وہ ایمان لے کر آ جائے اور اسلام قبول کر لے تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی شان ہے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عرب کے کافروں سے متعلق یہ فرمایا ان سے تب اس وقت تک لڑتے رہو کہ جب تک کہ فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہو۔ اور فرمایا کہ اگر وہ کفر کو چھوڑ دیں، وہ شرک کو چھوڑ دیں، باطل سے باز آ جائیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ کتنا دین دیکھیے کتنا نرم ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے رہے اب بھی انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو اگر تم نے یہ روش چھوڑ دی، کفر چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا تو پھر تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، تم سے کوئی وہ قتل اور جہاد نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بڑا بھاری لگتا تھا، یہ ایمان یعنی حرمت والے مہینے کا تقدس مسلمانوں کے دلوں میں کیسا تھا۔ اب صحابہ کو یعنی مسلمانوں کو بڑا بھاری لگ رہا تھا، تو ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کی اجازت تم اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ تمہیں اجازت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ اجازت تمہیں کیوں ملی ہے؟ تو فرمایا یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور تمہیں عمرہ کرنے سے ان کافروں نے روکا، لہٰذا اب تم ان سے لڑتے رہو اور ان کا خون بہاتے رہو۔ تو یہ حرم اور ماہ حرام کی یعنی یہ جو مہینہ حرمت والا ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت دی گئی ہے۔ اور ان سب لڑائیوں کا اصل جو ہے وہ بتایا گیا کہ اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، اور فرمایا گیا کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ و فساد برپا کرنا، یہ حرمتوں کو پامال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا یعنی ان سے لڑنا جو ہے وہ اصل میں تمہارا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ اس کی اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو مفسرین نے ایک مثال دی کہ اگر ڈاکو ہو اور پولیس اور ڈاکو کا مقابلہ ہو جائے، تو اگر پولیس گولی چلائے ڈاکو کے اوپر تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ
کہ پولیس مجرم ہے، کیونکہ ڈاکو کو اگر مارنا یہ پولیس کے اس فعل کی یعنی اس کی حفاظت و ذمہ داری کو کہا جائے گا، یعنی اس نے ذمہ داری کو نبھایا، اور ڈاکو کیونکہ وہ جرم کر رہا تھا اس لیے پولیس نے اس کو گولی مار دی، تو یہ پولیس کو مجرم نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ ڈاکو مجرم تھا۔ اسی طرح صحابہ نے اگر ان کو قتل کیا تو اسی وجہ سے کہ تاکہ انہوں نے بے حرمتی کی تھی اور ان کی حرمتوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ قرآن میں کہا گیا۔ اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ جنگ کے درمیان بھی ایسا کیسی حسین تعلیم ہے، یعنی ایسا دین آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جو اتنا سبحان اللہ اس میں اتنی حسین تعلیم ہے، ایسی پاکیزہ تربیت ان آیات میں ہے کہ جس وقت جذبات انسان کے مچل رہے ہوں اور انسان جذبہ جوش اور انتقام اس کا مار رہا ہو اور دشمن قبضے میں آنے والا ہے اور غلبہ حاصل ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت بھی اسلام کہتا ہے کہ تم نے دوران جنگ بھی تقوی کا اور عدل و انصاف کا مسلمانوں کو درس دیا جا رہا ہے اور زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ سنیے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس آیت میں کہا جو تم پر زیادتی کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مفسرین فرماتے ہیں کافروں نے 13 سال، یہ آپ نے ساری تاریخ سنی بھی ہے کہ مسلمانوں پر مکے میں کیونکہ جہاد کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کو کہا گیا خاموشی سے بس ان کے ظلم و ستم اس وقت سہتے رہے، شروع میں رات ہو یا صبح ہو، شام، ہر وقت آپ تاریخ اگر سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کو کیسے ستایا گیا، کسی کو شہید کر دیا گیا، کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ آج ہمیں تو کیونکہ مسلمان ہم گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیں قدر نہیں، ورنہ صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، صحابہ کو کوڑے مارے جاتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، مسلمانوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ ان کے گھروں سے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا کافروں نے۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں یعنی یہ جو وہ ظلم تھے جو مسلمانوں کے ذہن میں تھے، تو اللہ رب العالمین کو دیکھیے، صحابہ کی تربیت دیکھیے کہ یعنی ان کے لیے کتنا بہترین یہ اسلام ہے کہ اب مسلمانوں کو کہا اب تمہیں جہاد کی اجازت مل گئی، اب تمہیں ان سے لڑنے کا تمہیں موقع مل گیا، اور اب تمہیں تمہارے ذہنوں میں وہ ماضی کی ساری باتیں ہیں کہ اب تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن کہا گیا کہ تم اپنے جذبہ انتقام میں تم ایسا نہیں کہ تم آگے بڑھ جاؤ، یعنی تم اتنا اس سے بڑھ کر ان پر ظلم کرو، بلکہ کہا گیا کہ اس وقت بھی اگر تم بدلہ لوگے تو اتنی تمہیں اجازت ہے کہ تم نے اس وقت تقوی کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور خوف خدا کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، اور پھر اس طرح تم میدان جہاد میں آنا ہے۔ تو اس طرح اگر تم میدان جہاد میں ہوگے تو پھر تمہیں وہاں سے اللہ کا قرب بھی ملے گا اور تمہیں اس کی معیت بھی ملے گی، اور یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ تمام چیزیں تقوی سے ملتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ کیا روئے زمین پر کوئی ایسا دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہوگا؟ ورنہ آپ ہٹلر کی تاریخ دیکھ لیں، جو کتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح لاکھوں کے کروڑوں مسلمانوں کو کس طرح انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، لیکن یہ اسلام ہے کہ جو اتنا درس دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا کہ تمہاری طرف سے زیادتی زیادہ ہو جائے، اتنا ہی بدلہ لینا ہے کہ جتنا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی، اور آگے کل کی آیت آئے گی، کل انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مولا کریم ہمیں بہترین سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ مولا کریم آج کے درس میں جو سنا مولا کریم دوران جہاد بھی تقوی کو نہیں چھوڑنا اور خوف خدا کو نہیں چھوڑنا۔ رب کریم یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بہت کم ہیں، رب کریم ہمیں خوف خدا بھی نصیب فرما اور تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں یا اللہ قرآن پاک کے درس کی برکت سے
قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے باطن کی ساری برائیاں دور کر دے اور ہمیں بھی اسلام کا سچا مجاہد بنا دے، دین کا سچا خادم بنا دے، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ مولا کریم یہ جتنے حاضرین موجود